ہماری محدود جو سوچ ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم کھانے پینے، نہانے دھونے، آنے جانے، گھر سے نکلنے، گھر کے اندر داخل ہونے، سونے اٹھنے، چلنے، کپڑے پہننے، ان سب کو ہی سنت سمجھ رہے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ تو سنت ظاہرہ ہے۔ جب تک آپ کامل سنت پر نہیں آؤ گے، کامل طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آؤ گے، اس وقت تک سنت والا نہیں بن سکتے۔ نام تو رکھ لو گے کہ سنت والے ہیں ہم لوگ، لیکن سنت والا کہلاؤ گے نہیں، اللہ کی ذات کے آگے۔ لہذا اپنے اخلاقیات کو بھی میچ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ یہ تو ظاہری سنت ہے نا، کھانا پینا، نہانا دھونا، آنا جانا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب کیا ہے؟ اس پر سنت کے اوپر اگر آ گئے تو یہ ظاہری سنت ہے انسان۔ لیکن اخلاقیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا، جلن نہیں کرنا، لالچ نہیں رکھنا، بخل نہیں کرنا، یہ ساری جو اخلاقیات ہیں، ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے تھے، اس کے تابع بناؤ اپنے آپ کو، اپنے قلب کو۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے سنت کا؟ یہ تو دوسرا درجہ ہے نا، تیسرا درجہ کیا ہے سنت کا؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادات کرنے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق ہوا کرتا تھا، جو کیفیت ہوا کرتی تھی، جو حال ہوا کرتا تھا، مزہ آیا کرتا تھا، وہ کیفیت کو حاصل کرنا، اس ذوق کو حاصل کرنا، اس وجد کو حاصل کرنا، یہ بھی تو سنت ہے نا، اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ صرف کھانا پینا تو سنت نہیں ہے، صرف اس باطن کے معاملات کو صحیح کرنا تو سنت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے عبادت کی، یہ جو وجد ہے عبادت کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آیا کرتا تھا، جو حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی جو روح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہی روح والی نماز پڑھ کر تو دکھائیں، یہ بھی تو سنت ہے نا، یا نہیں ہے؟ یا ہم نے ظاہری سنت کے اوپر ہی اکتفا کر لیا؟ جب یہ درجہ پالیں گے آپ، تیسرا درجہ، یقین جانیں اسی درجے کے اوپر آپ کو ولایت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ اور ولایت کا تاج پہنانے کے بعد چوتھے درجے کے اندر، ابھی آپ تو سنت کی ظلال کے اندر چل رہے ہیں، سائے کے اندر چل رہے ہیں، آپ کو چوتھی درجے کے اندر سنت کی حقیقت عطا کر دی جائے گی۔ ایک ہے شیر کا لباس پہن کر میں شیر بن جاؤں، وہ میں نے دیکھا وہاں پر بحریہ ٹاؤن کے اندر جا کر، تو شیر کا لباس پہنا کر اس کو نقلی شیر بنایا ہوا تھا، وہ صورت شیر ہے لیکن حقیقت شیر۔ جب آپ تینوں سنت کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ سنت کی حقیقت آپ کو عطا فرما دیں گے، آپ حقیقت میں جاننے لگ جاؤ گے سنت ہے کیا چیز۔ اب آپ کو صورت نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور حقیقت کے اندر کمالات نبوت میں سے حصہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ حقیقت کے اندر کمالات نبوت میں سے حصہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پانچویں درجے کے اندر جب آتے ہو آپ، تو پھر یاد رکھنا اعمال اور کسب کے اوپر آپ کو نہیں مل رہا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اللہ کے فضل اور احسان کے اوپر آپ کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ عروج ہی عروج کر رہے ہو، چڑھائے جا رہے ہو، اور قرب کے مقام پر چڑھے جا رہے ہو۔
بھائی دیکھو نا، نفس، سمجھنا میری بات کو، نفس سب سے نیچے کی چیز ہے نا، صحیح ہے نا؟ اس نیچے کی چیز کو اوپر لا کر سب لطائف کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. تو جب سب سے اوپر لایا جا رہا ہے اس نفس کو، نفس امارہ سے، کس نفس کے اندر؟ نفس لوامہ کے اندر تبدیل کیا گیا، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل کیا گیا، پھر راضیہ مرضیہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. راضیہ اور مرضیہ کی طرف سارے نفسوں کے نام ہیں. نفس لوامہ ملامت کرنے والے نفس کو کہتے ہیں، کہ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، یار تو نے دیکھ صحیح کام نہیں کیا، اللہ تجھ سے ناراض ہو. یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو اس کو نفس لوامہ عطا ہو گیا، اس کی کیفیت نفس لوامہ والی بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک وقت آتا ہے یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے، کہ اب یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہی نہیں کر رہا، اس لیے مطمئن ہو گیا. پھر راضیہ مرضیہ کی طرف چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. یہ راضیہ اور مرضیہ بن جاتا ہے اور عروج کر رہا ہو. اور چھٹے درجے کے اندر اس کو کمال محبت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال محبوبیت ہے، اس میں سے درجہ عطا کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے کل قلب کو محبوبیت کے لباس سے اور محبوبیت کے نور سے سجایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو محبوب بنایا جا رہا ہوتا ہے. ابھی بھی عروج کر رہا ہے. پھر اس کا نزول ہوتا ہے 7ویں درجے کے اندر. میں سنتیں بتا رہا ہوں یہ 7ویں درجے کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ 7ویں درجے کی سنت کیا ہے؟ کہ تابع اور مطبوع پھر ایک ہی نظر آنے لگ جائیں، کہ گویا کہ ایسا لگے کہ تابع اور مطبوع یہ ایک ہی چشمے کا پانی پی رہے ہیں، اس لیے ایک ہی ہوگا. یہ جس کا اتباع کیا جا رہا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں، اور جو تابع اس کو اتباع کرنے والا کہتے ہیں. اتباع کرنے والا اور جس کا اتباع کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہو جائے اور براہ راست ایک ہی چشمے کا پانی پی رہے ہوں، گویا کہ یہ ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہوں. مطلب آپ سنت کے اندر اتنی مطابعت اختیار کر لو، اتنی اطاعت اختیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کو دیکھ رہے ہو تو ان میں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا محمد ہی نظر آ رہا ہو. آپ کے اندر اپنا محمد ہی نظر آ رہا اور کوئی نظر نہ. لہذا دوستو یہ سنت کی 7 اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف ایک قسم کے اوپر اکتفا نہیں کرنا ہے، یہ 7 قسموں کو حاصل کرنا ہے، تب جا کر آپ کامل سنت والے بنو گے. ورنہ اگر ایک بھی سنت ٹھہر گئی، رک گئی، تو آپ ناقص سنت والے تو ہو، سنت کامل نہیں عطا ہوئی آپ کو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کامل سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی شہر شام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور شہر شام کے اندر داخل ہونے کے بعد فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. فاتح بن کر موزے جو ہے اس کندھے کے اوپر ہے، سر سے امامہ اتارا ہوا ہے، ٹوپی اتاری ہوئی ہے، اور لنگی پہنی ہوئی ہے، اور لنگی کو اونچا کر کر چل رہے ہیں کیونکہ پانی میں چل رہے تھے، اور کرتے کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بادشاہ کے دربار کے اندر جا رہے ہیں، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس پیون والے کرتے کو اتار کر آپ نیا کرتا پہن لیں. تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے گا، کیا فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن مسنون کرتے
کے مقابلے میں جو پیون لگا ہوا کرتا ہے مصنون، اس کے مقابلے میں اگر میں نیا کرتا پہن لوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذلیل کر دیں گے. کیوں فرمایا؟ بچیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کے ذریعے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. آج تم مجھے یہ بول رہے ہو کہ اس طریقوں کو چھوڑ دو تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. عزت تو اسی طریقے سے پائی ہے بھائی. عزت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی ہے نا. اسی سے تو پائی ہے ہم نے عزت. تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عزت کس کے ذریعے سے پائی ہے؟ اور میں اور آپ آج سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر. کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ عصر کی 4 سنتیں تو سنتیں چھوڑو نہیں پڑھتے، فرض ہی پڑھ لیں گے. یہ سنت سمجھ کر چھوڑ رہے نہیں چھوڑ رہے. یا کوئی کام ہمیں نظر آتا ہے نا یار یہ سنت ہی تو ہے، سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اور صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے سنت سمجھ کر کہ یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا اس لیے کریں گے ہم. تو دونوں کی سوچوں کے اندر فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زکات دیا کرتے تھے. سمجھیے گا بات کو، زکات دیا کرتے تھے. کیا 2.5% زکات، پورے مال کا زکات دیا کرتے تھے. یہ زکات جو ہوتی ہے پورے مال کا میل ہوتی ہے نا. دیکھو میں ایک قلب کی محنت کر رہا ہوں، میرے قلب کے اندر میل ہے، کینہ بغض عداوت ہے، اور میں اس قلب کی صفائی کرنے کے لیے کسی کے پاس پہنچتا ہوں اور وہ میرے قلب کی صفائی کرتا ہے. میں اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے مانتا ہوں اور اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میری قلب کی صفائی ہو رہی ہے. تو قلب کی صفائی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے عبادت کا. اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے وہ میرے اندر آ جائیں. یہ قلب کی صفائی کا داعیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ زکات کیا دیتے ہیں؟ 2.5% مال کا میل ہوتا ہے نا. پورے مال کا میل کیا ہوتا ہے؟ 2.5% زکات دیتے ہیں. اور 2.5% زکات جو ہے وہ خیر کے کاموں کے اندر یوز کرتے ہیں. 2.5% زکات کیا ہوتی ہے؟ وہ خیر کے کاموں کے اندر یوز ہوتی ہے. اور اس 2.5% زکات سے جو پورا مال پاک ہوا ہے، صاف ہوا ہے، اس سے اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ جو 97.5% مال صاف ہوا ہے نا، اس سے خیر کے کام ہونے چاہیے تھے. یہ تو آپ کا میل لدا ہوا ہے بھائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ صاف ستھرا مال اللہ کے راستے کے اندر لگاؤ. صاف ستھرا مال کہاں لگایا تم نے؟ مال کا میل لگایا ہے، اور اسی کو تم صاف ستھرا مال سمجھ رہے. بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے سارے ساتھی. 97.5% جو مال اللہ نے صاف کر دیا، پاک کر دیا، آپ بولتے ہو اب اس سے میں اپنی خواہشات پوری کروں گا. خواہشات کیا ہے؟ اپنا کاروبار چمکاؤں گا، اپنا یہ چمکاؤں گا، اپنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر زکات کی برکت اس کو سمجھ میں آ جائے تو زکات کی برکت اللہ کی قسم سمیٹ نہیں پائے گا، اتنی برکت ہے. اللہ